میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اکثر جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو جب آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے؟ تو ہمیں کیسے نیکی کی دعوت دینی چاہیے؟ نوجوان مذاق اڑاتے ہیں اور بزرگ ڈانٹ دیتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا ایسا، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بعض من چلے نوجوان ہوتے ہیں، یہ گروپ جو ہوتے ہیں نا، ان میں بھی بعض سیریس ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، کوئی اکا دکا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کوئی حرکت کرتا ہے بعض اوقات۔ تو ہم ہے نا اپنا کام کیے جائیں، ہے نا، وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے۔ اس طرح سمجھانے سے فائدہ تو میرے کم ایسا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ہونے کو تو ایسا ہوا ہے کہ شاید اگر آدمی دل مضبوط نہ کرے تو مطلب کام چھوڑ کے بیٹھ جائے غصے میں آ کر، یا دل برداشت نہ ہو کر، ایسا ہوا ہے کبھی کبھی۔ بیان کرنے ہی نہیں دیا، مجھے روک دیا ہے، اب میں اتنی دور سفر کر کے جاؤں اور مسجد میں اعلان کروں کہ میں نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ آپ کو عرض کروں گا، سنتیں وغیرہ پڑھ کے رکیے گا، اور کوئی کہہ دے کہ چلو چلو ہمارے امام صاحب ہم سکھاتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں بس میں اتنی مشکل سے سفر کر کے پہنچا ہوں، اور کوئی مطلب 10 12 15 کلومیٹر سفر کر کے پلے سے خرچہ کر کے، اور ٹفن باکس لے کر جاتا تھا میں، تو ایسا ہوا ہے مجھے کبھی، تو کوئی روک دے تو آپ بتائیں آدمی کتنا دل برداشت ہو، یار چھوڑو یار، نہیں سنتے تو یار ہم پر کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے کہ ان کو زبردستی ہم سکھائیں، یار اپنے اللہ اللہ کرو، اپنی نمازیں پڑھو، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح کہیں نہیں۔ مطلب میں الحمدللہ اس طرح پتہ نہیں کوئی ایسا عجیب وہ دور تھا، ایک جوانی تھی، جذبہ تھا، ولولہ تھا، کہ اس طرح کے واقعات سے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، میرا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا تھا۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ بے مطلب مجھے اس طرح کا واقعہ، مطلب میں دل برداشت نہ ہو کر بیٹھ جانا، کام چھوڑ کے بیٹھ جانا، مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں اس طرح میں اب نہیں جاتے یار، چھوڑو یار، لوگ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ میں پہنچتا تھا جہاں مجھے اس طرح ہوا بھی، تو میں پھر بھی جیسے نہیں وہ فاتحانہ انداز میں الحمدللہ پھر بھی وہاں پہنچا ہوں، اور لوگوں نے آؤ بھگت کی ہے۔ غلط فہمی میں بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سلوک کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ میں پہنچا عشاء کی نماز میں کہ میرا بیان تھا، تو امام صاحب نے، میں پھر سلام کیا امام صاحب کو، ہاتھ بڑھایا گیا نماز کے بعد تاکہ میں اب بیان شروع کروں۔ اب بیان شروع کرنے کے ٹائم پر یہ ایسا حادثہ ہوا میرے ساتھ کہ امام صاحب نے بالکل، میں صحیح کہتا ہوں، یوں منہ پھیر لیا، ہاتھ نہیں ملایا میرے سے، میں ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ یوں رہ گئے۔ اب بتائیں ایسے میں آدمی کی یا تو گھوم جائے، نہ میں نذرانہ لیتا ہوں، نہ میں تم لوگوں سے کرایہ لیتا ہوں، نہ ان سے کرایہ لیتا تھا، نہ گاڑی مانگتا تھا، نہ میں نذرانہ لیتا تھا ان سے کہ مجھے بھائی پیسے دینے پڑیں گے یا مجھے کھانا کھلانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں۔ میں ایک شوق سے، جذبے سے میں گیا تھا، کسی سے ترکیب بنا کر جاتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسے جاننے والوں سے، اور اس وقت اسلامی بھائی اور اصطلاحیں تو تھی نہیں اپنی۔ امام صاحب نے یوں کر دیا، آدمی بجلی گر جائے اور جو بولنا چاہتا ہے وہ بھی بھول جائے۔ امام تو راس ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو خیر اللہ کی رحمت سے یہ آپ کے درس کے لیے کہ میں مطلب کھڑا ہو گیا میں، اور میں نے بیان شروع کر دیا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پڑھ کر میں نے اپنا پورا جس طرح میرا جی چاہتا ہے میں کرتا تھا، میں نے بیان کیا الحمدللہ، اور جن کو بیٹھنا تھا وہ بیٹھے۔ پھر امام صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، چلو چائے پلاؤں آپ کو۔ امام صاحب نے مجھے چائے پلایا، امام صاحب سے دوستی ہوگی، اور میری کئی بار میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے ملتے تھے، اور یہ ایک چٹکلا ہو گیا تھا کہ امام صاحب کو کچھ میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو یوں مطلب اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اپنے میٹھے میٹھے بنیں گے نا تو مطلب کام بنے گا، تیکھے تیکھے بنیں گے تو ان سے پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھو کتا ہے، کتے کو بچہ مارے گا پتھر، اگر کتا کچھ نہ بولے، چپ چاپ چلا جائے، دوسرا پتھر نہیں کھائے گا، بچے کو مزہ نہیں آئے گا نا۔ تو
تو اسی طرح سمجھو کہ کوئی اگر اپنا مذاق اڑاتا ہے تو ہم اگر اس کو شور کریں گے نا، ہڑاوڑی کریں گے، تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. ان کا کام ہی مطلب یہ نہیں کہ تیش دلانا ہوتا ہے کہ مولانا کو تھوڑا جوش آئے گا، تھوڑا تفریح لے کے. تو ہم ان کی تفریح کا سامان بنے کیوں؟ ان کی اس تفریح کو، ان کی اصلاح کا سامان بنانے کی نہ کوشش کریں. ہم کوشش کر سکتے ہیں، اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اور رب اصلاح فرمائے گا. ہم کوشش کریں کہ اپنا ثواب کھڑا کریں. تو اس طرح جب بھی آپ کے ساتھ بھی کوئی مذاق اڑائے یا کوئی بزرگ ڈانٹ دے، آپ پیچھے نہیں ہٹا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.